کرو قولوا قولا سدیدا. اور جو منافق کی چار علامتیں بیان کی ہیں ان میں بھی بڑا کردار ہے زبان کا. ایک حدیث میں 3 علامتیں ہیں، ایک میں 4 ہیں. فرمایا جس میں 4 نشانی ہو پکا کان منافقا خالصا، پکا منافق ہے. اگر ایک علامت ہو تو پکا بھی نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ اس میں نفاق کی علامت موجود ہے. اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اذا خاصم فجر. بات کرے جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے میں زبان استعمال ہوتی ہے. وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے، وعدہ بھی انسان زبان سے کرتا ہے. یہ کام کروں گا، یہ نہیں کروں گا، پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، مکر جاتا ہے. اس کا بھی زبان کے ساتھ تعلق ہے. ایک چیز ہے اذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت. یہ پریکٹیکل لائف میں تعلق ہے اس کا انسان کے عمل کے ساتھ. اور اذا خاصم فجر، جب بات کرے معمولی معمولی باتوں پر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. اور غیبت جسے ہم فن سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الغیبت اشد من الزنا، بدکاری سے، بے حیائی سے بڑھ کے جرم غیبت ہے. قرآن نے حکم دیا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت نہ کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اور حدیث میں واقع آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں. 2 ساتھی کسی ایک کی غیبت کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام سنتے چلے گئے، سنتے گئے، سنتے گئے. شدید گرمی کا موسم ہے. راستے کے کنارے پر ایک گدھا مرا ہوا متعفن بدبودار جو پھٹ چکا تھا. فرمایا رک جاؤ. رک گئے. فرمایا فلاں فلاں 2 آدمی سامنے آ جائیں. وہ سامنے آئے. فرمایا انزلا فکلا منہ، ادھر آؤ، اس مرے ہوئے متعفن بدبودار گدھے کا گوشت کھاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جرم ہوا ہے؟ آپ نے تو یہ زندہ بھی حرام کیا ہے، یہ مرا ہوا جو پھٹ چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے. فرمایا ہاں، تم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے تھے، اس سے بہتر تھا کہ یہ گدھے کا مردار کا گوشت کھا لیتے اور غیبت نہ کرتے. تو اپنی زبان کو غیبت سے بچانا ہے. فسق و فجور والی باتیں، بے حیائی والی باتیں، یہ جو گنگناتے ہیں گانے وغیرہ، ان تمام امور میں یہ زبان استعمال ہوتی ہے. تو اپنی زبان کو انسان کنٹرول کرے، نجات مل جائے گی. اس کا غلط استعمال نہ کرے، نجات مل جائے گی. اس کا صحیح استعمال قرآن پاک کی تلاوت کریں، صحیح استعمال ہے. ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، یہ زبان کا صحیح استعمال ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. درود شریف کا پڑھنا، ایک دفعہ درود پڑھیں، رب العالمین 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ ہے زبان کا صحیح استعمال. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اپنے زبان کا غلط استعمال نہ کریں. اللہ سے توفیق مانگتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہ بتا رہے تھے کہ بھائی فاروق صاحب کا آج آپریشن